جی السلام علیکم شاشتری گارڈ بھائی، میرا نام ظفر محمود ہے۔ میں لکھنؤ میں کیمپل روڈ پہ رہتا ہوں۔ مجھے تکلیف سلپ ڈسک کی وجہ سے L4 L5 کے بیچ میں نس دب گئی تھی بہت زیادہ، جس کی وجہ سے میرا نیچے کا حصہ بیکار ہو گیا۔ حالانکہ میں نے نیورو سرجن کو دکھلایا MRI کرانے کے بعد، تو سب کی رائے تھی کہ آپریشن کرانا پڑے گا، مگر مجھے چونکہ آپریشن کرانا نہیں تھا، اس وجہ سے میں کھوج میں تھا کہ کوئی ایسا ٹریٹمنٹ مل جائے جو آپریشن کے بغیر یہ پرابلم دور ہو جائے۔ تو خیر ایک کسی کے لنک سے یہ ہم کو ملا، جہاں ہم ٹریٹمنٹ کے لیے آئے ہیں۔ اب نام ان کا تو تھوڑا سا ویسا ہے، ہم نہیں لے پائیں گے۔ بہرحال ہم یہاں پر آئے تھے وہیل چیئر پر بیٹھ کر۔ نیچے کا حصہ میرا بیکار تھا اور ایک ہفتے میں میری ہی وہیل چیئر چھوٹ گئی۔ ہم اسٹک کے سہارے سے چلنے والے ہو گئے اور 1 مہینے میں ہماری یہ کنڈیشن ہو گئی کہ اب اسٹک کا سہارا بھی ہم کو نہیں لینا پڑتا ہے۔ اپنی ضرورت جو گھر کی ہے، باتھ روم واش روم جانا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، یا گھر کے اندر چلنا پھرنا، یہ ہم بغیر اسٹک کے چلتے ہیں اور اچھی طریقے سے چلتے ہیں۔ بس اب یہ ہے کہ تھوڑا سا چونکہ تکلیف ہم کو یہ سلپ ڈسک کی، میرا خیال ہے کہ جنوری فروری میں ہوئی تھی 2020 کی، مگر چونکہ وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے صحیح ڈاکٹر نہیں ملے، پین کلر کھاتے رہے، اس سے بہت حالت خراب ہو گئی۔ پھر نیورو کی دوا کھانے سے اور زیادہ حالت خراب ہو گئی۔ بہرحال یہاں آ کے یہ جو ان کا ٹریٹمنٹ ہے، اس میں جو ہے نو میڈیسن ہے، میڈیسن ان کے وہاں کوئی نہیں ہے۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور سب کو صلاح دیتے ہیں کہ اگر کسی کو نس کی پرابلم ہو تو اس کو تو، یا اسپائن کی کوئی بھی پرابلم ہو تو اس کو تو یہی ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے۔ اس میں کوئی دوا نہیں ہے اور کسی بھی طریقے کی جو ہے، جب دوا نہیں کھائے گا تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ دوا کھائے گا تو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا ضرور، وہ جب پیٹ کے اندر جائے گی تو وہ کسی چیز میں اگر آرام دے گی تو کوئی تکلیف بڑھا دے گی۔ خیر بہرحال اللہ کے کرنے سے ہم کو ایسی جگہ مل گئی جہاں ہم کو جو تکلیفیں تھیں اس تکلیف سے نجات مل گئی، اور بغیر دوا کھائے، دوا کوئی نہیں کھائی ہم نے۔ اور ہم کئی لوگوں کو اور بھی اسی بیچ میں 1 مہینے میں کئی لوگ ہمارے ذریعے سے آئے۔ ایک پیشنٹ استھما کا ہے، حالانکہ استھما کا تعلق جو ہے وہ نس سے نہیں ہے، مگر ان کی جو ایک ٹریٹمنٹ ہے جس طریقے کا تھریپی کا، تو وہ جو ہے وہ ان کا استھما کا بھی ٹھیک ہوئے۔ پہلے تو وہ نہیں سیٹسفائی ہوئے تھے، بعد میں جب ان کو ہفتہ 10 دن کے بعد آرام ملنے لگا تو سیٹسفائی ہو کے پھر خیر آج وہ ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ ڈیلی انہیلر پہ چل رہی تھیں، لیڈی تھیں۔ آج ان کی طبیعت اچھی ہے، وہ بغیر انہیلر کے چل رہی ہیں اور اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ ہم بھی جو ہے بہت پریشان تھے اپنی بیماری کو لے کے، مگر خیر یہاں آ کے جو ہے ایک تو جسمانی پریشانی ہوتی ہے درد کی، دوسری جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ دماغی پریشانی ہوتی ہے، جو آدمی ٹینشن میں رہتا ہے۔ تو ہم کو تو بھیا یہاں آ کے جسمانی پریشانی اور دماغی پریشانی دونوں دور ہو گئی، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ اگر ہر انسان کو اگر کوئی اس طریقے کی تکلیف دے تو بھائی ان کے وہاں آ کے اور دکھا کے اور ٹریٹمنٹ کرائے۔ غریب امیر کا تعلق نہیں ہے، کوئی غریب بھی ہے تو اگر یہاں تک آ جائے ان کے پاس، اگر واقعی وہ غریب ضرورت مند ہے تو اس کا بھی علاج ہی کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو امیر ہے، گاڑی سے چلنے والا ہے، جس کے پاس بہت پیسہ ہے وہی یہاں علاج کرا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے میری بہت کھل کے بات ہوئی اس کے اوپر، ڈاکٹر جگجیت صاحب سے، تو انہوں نے میرے سے کہا کہ اگر آپ کا کوئی جو ہے پہچان کا
غریب جو واقعی غریب ہو اور ضرورت مند ہو اور نہ افورڈ کر سکتا ہو یہ ٹریٹمنٹ، تو ہم لوگوں کی این جی او ہے، ہم لوگ کراتے ہیں، اس کو آپ بھیجیے میرے پاس۔ تو ہماری سب سے گزارش بھی ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے انسانیت کے لیے، کہ اگر جو ہے کوئی کسی کو اس طریقے کی تکلیف ہے تو میری یہ بات اور دوسروں تک پہنچا دیں اور شیئر کر دیں۔ اور میں نے تو جو ان کا ایک ٹریٹمنٹ کا جو ان کا ایک وہ ہے کہ اللہ نے اس جسم کو چلایا ہے خون کے ذریعے سے، اس لیے کہ یہ جو مشین ایک اللہ نے بنائی ہے انسان کی، یہ کسی انرجی سے نہیں چلتی، اس کو صرف خون چاہیے ہوتا ہے، اور خون الگ الگ حصوں میں بہت مہین نسیں ہیں، ان میں بھی دوڑتا ہے خون۔ دماغ میں اتنی مہین نسیں ہیں، ان میں بھی خون کی کوالٹی الگ دوڑتی ہے، وہ سب دل اور گردہ یہ سب فلٹر کر کے جو ہے سب الگ بھیجتے ہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ نسوں میں جہاں پر خون کی دوران یا اس کا جو سرکولیشن گڑبڑ ہے، یہ اپنے ٹریٹمنٹ سے اس کو صحیح کر دیتے ہیں۔ باقی اللہ نے ایسا نظام یا بھگوان نے ایسا بنایا ہے جسم کو، انسان کے جسم کو، کہ وہ جو ہے پھر خود بخود ہیلنگ ہو کے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہماری جو اگر ہماری یہ ویڈیو جو لوگ بھی دیکھیں تو وہ ایک اچھائی کے ناطے اس کو دوسروں تک پہنچا دیں، اور جو بھی ایسی پریشانی میں ہو۔ ہم تو یہاں پر ہمارے سمجھ لیجیے 5 بچے ہیں ویل چیئر پہ، 3-4 بچے ویل چیئر پہ اٹھا کے تب ہم کو کہیں زینے پر چڑھا کے لاتے تھے۔ اتنی ہم بالکل پیر میرا زمین پہ لگ نہیں سکتا تھا، مگر ایک ہفتے میں ہماری ویل چیئر چھوٹ گئی، اسٹک کے سہارے سے ہم چلنے والے ہو گئے۔ خیر بہرحال آپ سے جو ہے یہ میں نے ایک فیڈ بیک دی ہے۔ آج ٹریٹمنٹ میرا 1 مہینے کا پورا ہوا ہے، اور 1 مہینے میں ہماری یہ کنڈیشن ہے کہ اسپائن بھی بہت ٹیڑھی تھی، جسم بہت ٹیڑھا ہو گیا تھا، سب سیدھا ہو گیا، اور آسانی سے ہم چل رہے ہیں۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی کسی کو اگر ایسی تکلیف ہو تو یہاں آ کے اپنی تکلیف کو دور کرا لے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی بھی تکلیف دور ہو جائے گی۔ غریب امیر کا تعلق نہیں، اس میں ہم نے آپ سے بتایا، اس لیے کہ اگر کوئی غریب بھی ہے تو آوے، یہاں ہو جائے گا، اس کا بھی علاج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔